اللہ کے نبی عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اس طرح سے بیان آیا ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائیں لوگوں کو، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جب لوگوں کو ڈرایا تو لوگ بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے اور زیادہ فرنٹ ہو گئے، اور زیادہ ان کے خلاف جانے لگے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی ہے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اڑ گئے، اکڑ بیٹھے اور نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ جب اسی طرح سے چلتا رہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، ان کو ہم نے ڈرایا، بتایا، سمجھایا، لیکن انہوں نے میری ایک بات کو بھی نہیں مانا، لہذا اب تو ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے اور تباہی بڑھا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک دنیاوی اعتبار سے جو ایک طریقہ بتایا ہے وہ کشتی کا بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی نوح، آپ ایک کشتی تیار کریں، ایک کشتی بنائیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور اتنے طویل عرصے میں جو لوگ ایمان لائے وہ 3 قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ 17 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک قول ہے کہ تقریباً 55 یا 57 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک قول ہے کہ 83 آدمی ایمان لائے، یعنی زیادہ سے زیادہ 83 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کی محنت کی وجہ سے جو لوگ داخل اسلام ہوئے تھے اس ٹائم اور حضرت نوح کو نبی مانا تھا وہ زیادہ سے زیادہ 83 لوگ تھے۔ تو اتنے کم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ محنت پر ان کی بات کو مان کر انہوں نے وہ ایمان کو قبول کیا اور داخل اسلام ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی ہے نا ان کے لیے کہ اللہ ان کو تہس نہس کر دے، تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی، جس کشتی کے اندر جو 2 منزل کی کشتی تھی، اور جس کشتی میں 1,24,000 4 تختے لگے ہوئے تھے۔ 1,24,000 4 تختے لگا کر وہ بڑی زبردست اور اونچی اور لمبی چوڑی وہ کشتی بنائی گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ قوم عذاب آئے گا، اے میرے نبی ان کو ڈر سنا دو کہ اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو سارے لوگ بجائے اس کے کہ ان کی بات کو مان کر ڈر کر ایمان میں داخل ہوتے، اور زیادہ وہ لوگ مخالفت پر اتر آئے اور کہنے لگے اے نوح، یہاں کھانے کے بعد پانی پینے کو نہیں ملتا، تمہاری کشتی یہ کاہے میں ہوا میں اڑے گی؟ مذاق بنانا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں خوف کرو اللہ کا، اللہ تو وہ ہے کہ جب کوئی نہیں تھا تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ لوگوں نے تمسخر کرنا شروع کر دیا، ہنسی بنانا شروع کر دی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو تیار کیا ہے نا تو لوگوں نے مذاق میں جا کر اس میں ٹوائلٹ کرنا شروع کر دیا، اس میں لیٹرنگ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ لیٹرنگ سارے لوگ، پورا علاقہ جب بھی جاتا تھا تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جا کر وہ ٹوائلٹ کرتے تھے، جا کر لیٹرنگ کرتے تھے، جا کے یہ اہانت کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام بڑا پریشان ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ مولا اب ہم کیا کریں، یہ تو ہماری بنائی ہوئی کشتی کا ایسا مذاق بنانے لگے کہ اس کو گندگی سے انہوں نے بھر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی نوح، اگر انہی سے صاف نہ کرائی تو میری کبریائی کاہے کی؟ بہرحال اللہ نے ان پر ایک عذاب نازل کیا اس قوم پر، اور عذاب یہ تھا کہ ان کو کھاج کا مرض پیدا ہو گیا، کھجلی، اور جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے نا دوا لینے تو آلریڈی وہ ڈاکٹر خود اس عذاب میں مبتلا ہوا کرتا تھا، وہ خود اس بیماری میں ملوث ہوتا تھا، وہ کہتا تھا دوا ہوتی تو مجھے کیوں یہ بیماری ہوتی۔ بہرحال ہوتے ہوتے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ کشتی پوری طرح سے اوپر تک جب لیٹرنگ سے بھر گئی تو ایک بوڑھا پھر بھی لیٹرنگ کرنے کے لیے وہیں پہنچا، باز نہیں آتے تھے، اتنے کمینے وہ لوگ تھے۔ ایک بوڑھا پھر وہاں پر جب پہنچا نا تو بس گڑاپ سے اس کے اندر چلا گیا۔ اب جب وہ اس سے لیٹرنگ کے اندر جا کے اس میں گڑمڑیاں کھاتا ہوا
جب وہ باہر نکلا ہے نا تو بس اس کی کھجلی ہو گئی غائب. جب کھجلی غائب ہوئی ہے تو وہیں سے وہ چیخ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، آؤ دوا مل گئی کھجلی کی، کسے کسے کھا جائے جلدی آؤ. لوگ دوڑے، کہاں کھجلی کی دوا ہے؟ ہم تو اینٹوں سے کھجلاتے ناخن سے کھجلاتے جب ہمارے ناخن گر گئے تو اینٹوں سے کھجلا کے اور پتھروں سے کھجلا کے اپنے وقت کو گزار رہے. کہاں ہے دوا؟ کہا یہی اس کشتی کے اندر. کہا اس کشتی کے اندر تو لیٹرین ٹوائلٹ سے بھری ہوئی ہے. کہا بس یہی دوا ہے، میں اس میں گرا، میں نکلا، میری کھجلی چلی گئی. تو لوگوں نے ٹرائی کرنا شروع کیا، جو اس کے اندر ڈبکی کھاتا تھا اس کی کھجلی ختم، جو ڈبکی کھائے کھجلی ختم. سارے لوگ آ کر اس میں ڈبکیاں کھا کے اپنی کھجلی کو صحیح کرنے لگے. آخر کار وہ ساری لیٹرنگ ہو گئی صاف، ابھی مریض باقی تھے. اب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے کھجلی ہے. اب کیا کریں؟ تو لوگوں نے اس میں پانی ڈال کے رگڑ کے اس پانی کو اچھی طرح سے ڈال کے صاف کر کے بوتل میں لے کے بھر کے لے کے جاتے تھے کہ ہم بھی پیئیں گے، اپنے بچوں کو بھی پلائیں گے. تو اللہ نے اس لیٹرنگ میں ان کے لیے شفا دے دی کہ جاؤ، جو تم کر رہے ہو نا، اسی کو اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ یہ اللہ سے چال چل رہے ہیں، یہ اللہ سے مکر کرتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. اللہ نے اسی کے اندر شفا دے دی اور انہی لوگوں نے لیٹرنگ کو پوری طرح سے اس کشتی کو لیٹرنگ سے صاف کر دیا. بہرحال ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نکلے نا تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، عبد الغفار. اصل میں نام تو عبد الغفار تھا. یہ نوح پڑا کیوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں تھا، نام تھا عبد الغفار. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے نا، ایک خارش دار کتے کو دیکھا. بڑا عجیب سا وہ کتا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے، حضرت عبد الغفار نے منہ بنا لیا اور تھوڑا سا منہ گھما لیا. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ عیب نہیں ہے نبی کے اندر، یہ فطری چیز ہے کہ بھائی اس کو دیکھا منہ گھما لیا. آخر جب یہ دیکھا نا معاملہ تو اس کتے نے کہا کہ اے اللہ مجھے زبان دے دے. اللہ نے زبان دے دی. وہ کتا کہنے لگا اے اللہ کے نبی عبد الغفار، کیا آپ اپنے آپ نبی بن گئے اور میں اپنے آپ کتا بن گیا؟ یاد رکھیے کہ جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اسی رب نے، اسی احکم الحاکمین نے مجھے کتا بنایا ہے اور اسی نے ہماری یہ حالت کی ہے. نوح علیہ السلام، حضرت عبد الغفار اس وقت تک تھے، اتنا روئے کہ روتے 950 سال گزر گئے. 950 سال تک روتے رہے اسی بات پر. تو اللہ نے ان کا نام تبدیل کر دیا، نام بدل دیا اور عبد الغفار کے بجائے نوح رکھ دیا. نوحہ یا نوحو کے معنی ہوتے ہیں رونے والا، تو نام ہی بدل دیا، نام ہی رونے والا رکھ دیا. تو جا رہے تھے نا، اس بوڑھی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا کہ شکل سے تو بڑے بھولے پیارے لگتے ہو، کیا ملا تم کو یہ جھوٹ بول کر کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور تم نے کشتی بنائی ہوئی ہے کہ پانی آئے گا، پانی نکلے گا اور ہماری کشتی پانی کے اوپر چلی جائے گی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے. شکل سے تو بڑے بھولے پیارے لگتے ہو، لیکن ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اب آپ دیکھیں نا کہ جو اللہ کی بات کرے گا نا تو لوگ اس طرح سے تکذیب کر رہے ہیں. آج کر رہے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان کی تکذیب پر اتر آئے. جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے نا تو لوگ نبیوں کے دشمن بن گئے. ہم آپ کیا چیز ہے؟ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے مائی اللہ کے عذاب سے ڈر، کیا پتا اللہ تیرے اس آگ سے جو تو تنور کے پاس بیٹھ کر بھاڑ جھونک رہی ہے نا، یہ بھاڑ کا اس کا کام تھا. تو کہو اللہ اس آگ سے پانی نکال دے. چند لمحات گزرے تھے، اسی تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ابلتے وہ اتنا پانی آیا کہ وہ پانی نے پوری اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا نوح علیہ السلام کا ایک، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر نہیں ہے، اگر عذاب آئے گا پانی کا تو میں تو جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، یہ اللہ کا عذاب ہے، تمہیں جودی پہاڑ کی اونچائی نہیں بچا سکتی. تو جب اللہ کے تعالیٰ نے اس عذاب کو بھیجا ہے نا اور پانی آیا تو یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ چڑھ گیا پہاڑی کے اوپر. تو وہ جب عذاب آیا ہے اور پانی آیا ہے تو وہ جودی پہاڑ تک ڈوب گیا، یہاں تک کہ جو کشتی پانی کے اوپر آئی نا تو 6 مہینے کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. اب آپ ذرا تصور کریں کہ اس دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ جودی پہاڑ ہے اور وہ اتنا پانی تھا کہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر تیرتی رہی. 6 مہینے میں جودی پہاڑ کے اوپر وہ کشتی ٹھہری تھی. کتنی زیادہ اونچائی تھی اس پانی کی.
تو جب لڑکھڑاتا ہوا بیٹے کو دیکھا ہے نا نوح علیہ السلام نے کہ ہمارے سامنے لڑکھڑا رہا ہے پانی کے اندر، تو نوح علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ مولا تیرا وعدہ ہے کہ جو ہمارے ہوں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، مولا یہ تو ہمارا بیٹا ہے، سگا بیٹا میرے نطفے سے پیدا ہے، یہ مولا دیکھ کے ہمارے سامنے یہ بھور میں آ گیا اور یہ غرق ہو رہا ہے پانی کے اندر تیرے عذاب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اسکت، اے میرے نبی خاموش ہو جاؤ، اگر ایک مرتبہ بھی اپنے بیٹے کا نام زبان پر لائے تو نبوت سے نام کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر، نام نہ آ جائے وہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا جو تمہاری بات کو نہ مانے، وہ آپ کا نہیں ہو سکتا جو آپ کے رب پر ایمان نہ لائے، تو وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی نبیوں سے اپنے باتیں کہی ہیں کہ اگر دوبارہ اپنے بیٹے کا نام زبان پر لائے اور اس کی سفارش کی نا تو نبوت سے نام کاٹ دیں گے۔ جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو توحید کا نہیں ہوا، اللہ کی عظمت کا نہیں ہوا، تو وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو نوح علیہ السلام کا، لیکن اس کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لے آئے نوح علیہ السلام پر تو وہ اس کشتی کے اندر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امن بخش دیا، وہ چین اور سکون میں رہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی بات کو اور نبی کی بات کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں آئے اور وہ سارے کے سارے لوگ تہس نہس ہو گئے۔ ان سارے لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو دنیا کے نقشے سے ہی وہ لوگ مٹ گئے جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، یا جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جنہوں نے تکذیب کی، اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں ناکام کر